الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 بابرکت ایام عطا کیے، اور اسی سلسلے کا ایک آخری دن قربانی کا دن عید الاضحیٰ اور یوم النحر ہے۔ عید الاضحیٰ یہ جشن اور خوشی کا دن ہے، اور یہ فرحت و شادمانی کا ایک تہوار ہے۔ خوشی کا دن تو اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو خوشی ادا کرنے کے لیے ایک یادگار عید عطا کی، اور فرحت و شادمانی کا تہوار اس لیے ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی رضا اور دنیا کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے ایک موقع عنایت فرمایا، اور اس عید کی مناسبت سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو عظیم فضیلتوں اور خوبیوں سے نوازا، اور اسی 10 دنوں میں سے 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کے دن کے روزے کو 1 سال ماہ قبل اور 1 سال ماہ بعد کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز سنسلی 2 غزوہ بنو قینقاع کے بعد ادا کی تھی۔ یہ سب سے پہلی عید الاضحیٰ کی نماز تھی، اور اس کے بعد آپ نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا، لہذا یہ عید کی نماز واجب ہے اور بعض علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ اور عید الاضحیٰ اور قربانی کے بارے میں جو فضیلت اور اس کی جو اہمیت ہے، بے شمار احادیث موجود ہے، جیسا کہ گزشتہ دونوں جمعوں کے اندر اس کی خصوصیات اور فضائل کو بیان کر دیا گیا، اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ قربانی کا یہ جو دن ہے، عید الاضحیٰ کا یہ جو دن ہے، وہ حج کے مکمل ہونے کے بعد آتا ہے، یعنی حجاج کرام جو ہوتے ہیں وہ حج کی تکمیل کر لیتے ہیں، اور حج کے مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی دونوں عیدوں میں سب سے بڑی عید اور فضیلت والی عید عید الاضحیٰ مانی جاتی ہے، اور وقوف حج کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ وقوف عرفہ پر موقوف ہوتی ہے، یعنی حج کا سب سے بڑا رکن جو ہوتا ہے وہ وقوف عرفہ ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے۔ اگر کسی نے وقوف عرفہ نہیں کیا تو اس کی حج نہیں ہوتی۔ تو وقوف عرفہ کے بعد حج کی تکمیل ہوتی ہے، اور حج کی تکمیل کے بعد یہ عید الاضحیٰ، عید قربانی کا دن آتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقوف عرفہ یعنی عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ عرفہ کا دن
آگ سے نجات کا دین ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دین میں اپنے بندوں کو جہنم سے دوزخ سے آزاد کرتے ہیں. عرفہ کے میدان میں ٹھہرنے والے اسی طریقے سے دوسرے ممالک میں رہنے والے ہر ایک کو یہ آزادی ملتی ہے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دین کے علاوہ کوئی ایسا دین نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہو، جہنم سے آزادی دیتے ہو. یعنی عرفہ کے دن کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں. تو ان ساری خوبیوں اور خصوصیات کے بنا پر یہ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے بڑا بابرکت دن ہے اور بڑا تاریخی حیثیت رکھتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے افضل دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق یہ بڑے بابرکت ہمارے لیے عید کے دن ہے. یہ ہمارے لیے کھانے پینے اور مہمان نوازی کے دن ہے. لہذا تم ان ایام میں غریبوں اور مسکینوں اور بالخصوص رشتے داروں کا ضروری خیال رکھیں. غربا اور فقراء اور بالخصوص رشتے داروں کا، اس میں دونوں نیکیاں ملے گی. ایک رشتے داری کی بھی نیکی ملے گی اور ایک جو ہم اچھا کام کرتے ہیں، صدقے کا کام کرتے ہیں، اس کی بھی نیکی ملے گی. اس عید کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے 3 اہم پیغام دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ایمان کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قوت سے ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دین و ایمان، دین و تہذیب اور اعمال سے متعلق کسی سے بھی دب کر زندگی گزارنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ایمان کی مضبوطی ہی ہمیں قربانی کرنے تک پہنچائے گی اور قربانی دینے پر ہماری حوصلہ افزائی کرے گی. اور یہ ایمان میں مضبوطی اسی وقت آئے گی جب کہ ہم اعمال میں استقامت پیدا کریں گے. اور جب ہم اعمال میں استقامت پیدا کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو ہمارے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو ایک پیغام تو یہ ہے کہ خاص طور پر اپنے نسلوں کی اور اپنے بچوں، اپنے اولاد کی ایمان کو مضبوط کرنے کا اور پختہ کرنے کی طرف ضروری توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر اس زمانے میں. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ باہمی جوڑ پیدا کرے. المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے. جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اور بتائیے کہ ہماری عزت اور ذلت ایک ہے، ہماری فتح و ہزیمت اور فتح و شکست ایک ہے، ہمارا خدا اور ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن اور ہماری حدیث ایک ہے، اور ہماری شریعت ایک ہے. اور اسلام کے متعلق اور توحید کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. پھر مسلمانوں کے اندر یہ باہمی اتحاد اور جوڑ اور متحد ایک فطری چیز ہے. اس لیے کہ اگر ہم باہمی جوڑ پیدا نہیں کریں گے اور متحد نہیں ہوں گے اور ہم منتشر ہو جائیں گے تو یہی دنیا ہمارے لیے جہنم بنا دی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکٹھے ہو کر رہو، جمع ہو کر رہو، منتشر نہ ہو. اگر منتشر ہو جاؤ گے تو منتشر ہو کر ہی جہنم میں چلے جاؤ گے. اور ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اکیلی جماعت سے، ریوڑ سے دور رہنے والی بکری کو بھیڑیا چیر پاڑ کر کھا جاتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑو، اکٹھے ہو کر رہو
اور جسے جنت کی خوشبو چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے، اور جسے اپنی نیکی خوش لگنے لگے اور برائی بری لگنے لگے، یہی دراصل مومن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کو لازم پکڑیں، ہم تنہا اور فرقہ واریت سے بچیں، تفرقہ بازی سے بچیں۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی منع فرمایا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ملی تحفظ کو یقینی بنائے۔ جب سے یہ فسطائی حکومت اور دنگائی حکومت آئی ہے، اسی دن سے ہر شہر میں اور ہر گلی گلی میں عوام کی جان و مال غیر محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت کی اس دنگائی حکومت نے کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ اسی وقت سے جب سے یہ دنگائی حکومت آئی ہے، اسی وقت سے جو عوام الناس ہے وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہے، اور ان کی جان و مال کو ہر وقت خطرہ ہی رہتا ہے، ان کی جان اور مال غیر محفوظ ہی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں اور معصوم بچوں اور بچیوں کو چند گنڈوں کے ذریعے سے ان کا قتل کھلے عام قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس قربانی کے موقع پر ہمیں اہم سبق یہ لینا ہے کہ ہمیں اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنے اہل و عیال کی حفاظت، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت اور اپنے دین و اسلام، تہذیب و تمدن کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اور ان 5 چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر شہادت کا موقع بھی آ جائے تو ہمیں اس سے دور نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ مسلمان اپنے بھائی پر ظلم کرے اور نہ وہ خود اپنے مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے حوالے کرے۔ اور جب تک ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جان و مال، عزت و آبرو اور ہمارے دین کی حفاظت کریں۔ یہ 3 اہم پیغام تھے۔ اور قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے اس پر مختصر بات کر کے میں اپنی اس بات کو مکمل کروں گا۔ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے، سب سے پہلا پیغام اور سبق تو یہ ہے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کریں کہ کس طرح ان دونوں باپ بیٹوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنی سب سے محبوب شے، سب سے محبوب چیز قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اگر وقت آئے گا تو ہم بھی اپنے مال و دولت اور اپنی جان کے ذریعے سے قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ اور دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے نفسانی خواہشات کو قربان کر دیں۔ من چاہے زندگی کو چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارنے کی ضرور کوشش کریں۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہ قربانی کا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں، اور ہر واقعے میں، ہر حکم میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، اطاعت کی اور اس حکم کو بجا لائے۔ چاہے وہ ہجرت ہو یا وطن کو چھوڑنا ہو، ہجرت ہو، بال بچوں کو بے آب و گیا وادی میں تنا چھوڑ دینا ہو، کسی بھی امتحان میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا اس کو بھرپور بجا لانے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہمیں اس سے سبق لینا ہے کہ اگر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم، اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دیں گے، ہم پر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا تو ہم بھی خوش ہو پوری خوشی کے ساتھ اس حکم کو بجا لانے کی کوشش کریں گے۔ تو انہی باتوں پر، ویسے تو اس سے بہت سارے سبق اور پیغامات ملتے ہیں، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اب عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ مختصراً آپ حضرات سن لیجیے۔ سب سے پہلے تو نیت کرنا ہے، اور نیت زبانی لازم نہیں ہے بلکہ دل میں ابھی بول رہا ہوں اور اپنی نیت کر لی وہ بھی کافی ہو جائے گی۔ نیت یہ ہے کہ میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز واجب نماز اس امام کے پیچھے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اور میرا منہ قبلہ کی طرف کرتا ہوں. یہ عید کی نماز کی نیت ہو گئی. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب پہلی تکبیر پڑھیں گے تو تکبیر پڑھنے کے بعد ہاتھ باندھ دینا ہے اور ثنا پڑھنا ہے. پھر دوسری تکبیر پڑھیں گے تو ہاتھ چھوڑ دینا ہے. تیسری تکبیر پڑھیں گے تو بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے. اور چوتھی تکبیر جب پڑھیں گے تو ہاتھ باندھ دینا ہے. پھر امام صاحب قرات کریں گے اور سجدہ کریں گے. دوسری رکعت شروع ہوگی, دوسری رکعت میں بھی قرات ہوگی. اور قرات کے بعد جب تکبیر کہی جائے گی تو رکوع میں نہیں جانا ہے بلکہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. پھر دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. اور جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو رکوع میں جانا ہے. اور پھر بقیہ نماز کی طرف یہ نماز بھی مکمل ہوگی. اور اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا. اور خطبہ غور سے اور خاموش سے سنے, اور کوئی بھی خطبہ سنے بغیر جانے کی کوشش نہ کرے, اس لیے کہ خطبہ سننا واجب ہے.